اس ویڈیو میں ہم پڑھیں گے اسم نکرہ اور اس کی اقسام کے بارے میں۔ تو دیکھیے، اسم کے بارے میں تو ہم سب جانتے ہیں کہ یہ کسی بھی شخص، جگہ یا چیز کا نام ہوتا ہے، جبکہ اسم نکرہ جس کا دوسرا نام عام اسم بھی ہے، وہ کسی بھی شخص، جگہ یا چیز کے عام نام کو ظاہر کرے۔ یہ عام نام کو ظاہر کرتا ہے، جیسے لڑکا، شہر، کتاب۔ اب دیکھیے، لڑکا ایک شخص کا نام ہے، لیکن یہ اس کا عام نام ہے۔ اگر یہاں پر ہوتا علی، احمد، تو وہ پھر ہمیں اس کی شناخت ہو جاتی کہ اس کا یہ نام ہے، خاصیت پتہ چل جاتی، تو پھر وہ اسم عام نہیں ہوتا بلکہ اسم خاص ہو جاتا۔ مگر یہاں پر صرف لکھا ہوا ہے لڑکا، تو یہ اس کا اسم عام ہے۔ پھر اسی طرح جگہ کے نام میں آپ دیکھیے لکھا ہوا ہے شہر۔ اب اس شہر کا کوئی نام ہمیں معلوم نہیں ہے، اس لیے شہر اس کا ایک عام نام ہے، اسم نکرہ ہے۔ پھر چیزوں میں آپ دیکھیے کتاب۔ کتاب، اس کتاب کے اوپر اگر کوئی نام لکھا ہوا ہوتا تو ہم کہتے کہ یہ اس کا اسم عام نہیں ہے بلکہ اسم خاص ہے، مگر یہاں اس کا کوئی نام موجود نہیں ہے تو یہ اس کا اسم عام ہے، کتاب۔ اب آ جاتے ہیں اسم نکرہ کی اقسام پر۔ تو ہمارے پاس اسم نکرہ کی بہت سی اقسام ملتی ہیں، جیسا کہ اسم ذات، اسم صوت، اسم حالیہ، اسم فاعل، اسم مفعول، اسم حاصل مصدر، اسم صفت اور اسم معاوضہ۔ تو اب ان اقسام میں سے ہم جو سب سے پہلی قسم ہے ہمارے پاس اسم ذات، اسے پڑھ لیتے ہیں، دیکھتے ہیں کہ اسم نکرہ کی یہ کون سی قسم ہے۔ اسم ذات کہتے ہیں جس کے ذریعے ایک چیز کی پہچان دوسری چیز سے الگ ہو جائے، جیسے مختلف کیٹیگریز کی چیزیں ہمیں پتہ چل جائیں کہ یہ کس کیٹیگری کی ہے، ان کی ہم پہچان کر سکیں۔ جیسے یہاں پر آپ کے سامنے 3 تصاویر ہیں، کبوتر، گائے اور انسان۔ اب دیکھیے کہ یہ تینوں ہی چیزیں آپس میں مختلف ہیں، یعنی الگ الگ کیٹیگری کی ہیں۔ یہ جانور ہے، چلنے والا، زمین پر چلنے والا، اور یہ پرندہ ہے جانور ہی کی قسم لیکن پرندہ ہے، ہوا میں اڑتا ہے۔ اور پھر انسان، انسان میں بھی دیکھ لیجئے کہ 2 کیٹیگریز ہمیں ملتی ہیں، لڑکا اور لڑکی۔ تو ہمیں اس طرح ایک چیز کی پہچان دوسری سے جب ہو جائے تو ہم یہ کہتے ہیں کہ یہ اسم ذات ہے۔ پھر دیکھیے مکان، یہاں پر ایک مکان بنا ہوا ہے، یہ ایک جگہ پر بنا ہوا ہے، اور مکان خود بھی ایک جگہ ہے رہنے کے لیے، لیکن ان کی کیٹیگری الگ اس طرح سے ہوئی کہ مکان تو باقاعدہ بنا ہوا ہے، اس میں کمرے ہوں گے، واش رومز ہوں گے، کچن ہوگا، جبکہ زمین جو ہے جس جگہ پر یہ بنا ہوا ہے وہ تو ایک سادہ سی زمین ہے۔ تو یوں ہمیں ان دونوں کی الگ الگ پہچان ہو گئی، یہ بھی ایک جگہ ہے اور یہ بھی ایک جگہ ہے، لیکن ان کی جو کیٹیگری ہے وہ مختلف ہو گئی۔ اب آ جاتے ہیں اسم ذات کی اقسام پر۔ تو ہمارے پاس اسم ذات کی بھی 5 اقسام ہیں، جیسے ہم نے یہ تو پڑھا تھا کہ اسم ذات خود تو اسم نکرہ کی قسم ہے، لیکن پھر اس کی اپنی بھی ہمارے پاس سب ٹائپس آ گئیں جو کہ 5 ہیں۔ ان 5 اقسام کے نام یہ ہیں: اسم ظرف، اسم تصغیر، اسم مکبر، اسم اعلیٰ اور اسم جمع۔ تو چلیے اب باری باری ہم ان تمام قسموں کو پڑھتے ہیں۔ اسم ظرف، ایسا اسم جس میں جگہ یا وقت کے بارے میں پتہ چلتا ہو، اسم ظرف کہلاتا ہے۔ جیسے وہ مسجد گیا۔ تو اب آپ دیکھیے کہ اس میں یہ جو لفظ مسجد ہے یہ ایک جگہ کا نام ہے، بالکل صحیح۔ تو ہمیں اس جملے میں یہ جو مسجد ہے یہ اسم ظرف مل گیا۔ پھر اسی طرح کرن شام کو آئے گی، اس جملے میں یہ جو شام ہے یہ وقت کے بارے میں ہمیں بتا رہا ہے کہ کرن کس وقت آئے گی، شام کو آئے گی۔ تو یوں ہمیں جب کسی اسم کے ذریعے وقت یا جگہ کا پتہ چلتا ہو تو ہم کہتے ہیں یہ اسم ظرف ہے۔ اب اسم ظرف کی بھی ہمارے پاس 2 اقسام ہیں، ایک ہے اسم ظرف زماں اور دوسرے کا نام ہے اسم ظرف مکان۔
ان کو اگر ہم آسان اردو میں لکھیں تو زماں یعنی زمانہ وقت اور مکان یعنی جگہ، معاف کیجیے گا جگہ. تو اسم ظرف زماں میں ہمیں وقت کا پتہ چلتا ہے اور اسم ظرف مکان میں ہمیں جگہ کا پتہ چلتا ہے. جیسے یہاں ایک جملہ لکھا ہے، آپ مجھے بتائیں گے کہ اس میں کون سا اسم ظرف زماں ہے اور کون سا اسم ظرف مکان ہے. وہ کل صبح راولپنڈی جائے گا. جی بتائیے. بالکل صحیح. اس میں یہ جو صبح لکھا ہوا ہے یہ وقت کا پتہ دے رہا ہے، ہمیں بتا رہا ہے کہ وہ کس وقت جائے گا. اور پھر مکان کس جگہ جائے گا ہمیں وہ بھی یہاں پتہ چل رہا ہے. تو یہاں پر راولپنڈی ہے جگہ اور وقت ہے صبح. اگلی قسم ہے اسم تصغیر. وہ اسم جو کسی شخص، جگہ یا چیز کے چھوٹا ہونے کو بیان کرے. تو تصغیر کا مطلب ہی ہے چھوٹا ہونا. جیسے آپ کے سامنے دو تصویریں موجود ہیں. دیگ یعنی جو بہت بڑی ہوتی ہے جس میں ہم بہت زیادہ کھانا بناتے ہیں، تو وہ اسم تصغیر نہیں ہے، بلکہ جو ہم گھروں میں استعمال کرتے ہیں چھوٹی دیگچی جس میں ہم تھوڑا سا کھانا بناتے ہیں، تھوڑے لوگوں کے لیے بناتے ہیں، تو وہ ہمارے پاس ہے اسم تصغیر. تو یہ کس چیز کا اسم تصغیر ہے؟ یہ دیگ کا اسم تصغیر ہے، یعنی دیگ کی چھوٹی شکل، دیگ کے چھوٹے ہونے کو بیان کر رہی ہے. پھر اسی طرح صندوق. صندوق آپ مجھے بتائیے کہ کیا اسم تصغیر ہے؟ بالکل صحیح. صندوق اسم تصغیر نہیں ہے، بلکہ اس کی یہ جو قسم ہے صندوق چی، جو چھوٹا سا صندوق ہوتا ہے جس میں تھوڑا سا سامان رکھا جا سکتا ہے، تو وہ ہے ہمارے پاس صندوق چی. تو زیادہ تر ہم یہ بھی دیکھتے ہیں کہ جب ہم کوئی کسی اسم کا تصغیر بناتے ہیں تو اس کے آخر میں یہ چی بھی ہوتا ہے. اگلی قسم ہے ہمارے پاس اسم مکبر. وہ اسم جو کسی شخص، جگہ یا چیز کے بڑا ہونے کو ظاہر کرے. جیسے دو مثالیں دیکھیے. گٹھڑی. گٹھڑی یعنی چھوٹی سی پوٹلی، کپڑے کی چھوٹی سی پوٹلی جس میں ہم سامان رکھ سکیں. لیکن اگر ہم بہت بڑی پوٹلی بناتے ہیں تو اسے ہم کہتے ہیں گٹھڑ. تو یوں ہم اسم مکبر کہتے ہیں اس کو. مکبر کے معنی ہی یہی ہے کہ بڑا، بڑا ہونا. بات. ہم ایک محاورہ بولتے ہیں نا، بات کا بتنگڑ کیوں بنا رہے ہو؟ تو بات کا بتنگڑ بنانے کا مطلب یہ ہے کہ بات کو کیوں بڑھا رہے ہو، اس بات کو کیوں طول دے رہے ہو، زیادہ کر رہے ہو. تو بات یعنی یہ چھوٹی سی کوئی بات، لیکن جب بات کو بڑھایا جائے تو ہم کہتے ہیں بتنگڑ. تو اسم مکبر جو کسی شخص، چیز یا چیز، جگہ یا چیز کو بڑا ظاہر کرے. تو یہاں پر آپ کے ذہن میں ایک سوال آیا ہوگا، وہ یہ کہ اسم مکبر تو اسم تصغیر سے ملتا جلتا ہے. جیسے ہم نے ابھی ابھی جو اسم تصغیر پڑھا تو اس میں یہ جو لفظ دیگچی ہے یہ کیا ہے؟ اسم تصغیر ہے. بالکل صحیح. لیکن اس میں یہ جو دیگ ہے یہ کیا ہے؟ بالکل صحیح، یہ ہمارے پاس اسم مکبر ہے. اسی طرح صندوق اور صندوقچی میں آپ بتائیں گے کہ کون سا اسم مکبر ہے؟ بالکل صحیح، صندوق ہمارے پاس اسم مکبر ہے. اور یہ جو ہم نے پڑھا اس میں اسم تصغیر ڈھونڈ لیجئے. گٹھڑی. گٹھڑی اسم تصغیر ہے، یعنی چھوٹا ہونے کو ظاہر کر رہی ہے. اور اسی طرح بات بھی اسم تصغیر ہے. تو ہم نے یہ جانا کہ اسم مکبر اور اسم تصغیر تو آپس میں بہت ملتی جلتی چیز ہے. اب بات کر لیتے ہیں اسم آلہ، جو اسم نکرہ میں اسم ذات کی ایک قسم ہے. وہ اسم جو کسی اوزار یا آلے کے لیے استعمال ہو اسے ہم اسم آلہ کہتے ہیں. تو ہمارے پاس کون کون سے اوزار پائے جاتے ہیں؟ آپ کے گھر میں کون کون سے اوزار موجود ہیں؟ بتائیے. کینچی، ہتھوڑا، چھری. بالکل صحیح، یہ تینوں اوزار ہم سب کے گھروں میں موجود ہوتے ہیں. کینچی کوئی بھی چیز کاٹنے کے لیے، خاص کر کپڑا وغیرہ، کاغذ کاٹنے کے لیے، ہتھوڑا کیل ٹھونکنے کے لیے، اور چھری سبزی اور پھل کاٹنے کے لیے. تو یہ تینوں ہمارے پاس آلے ہیں، اور ان کے لیے جو ہم نے ان کو نام دیے ہیں کینچی، ہتھوڑا، چھری، یہ ان کے اسم آلہ ہیں.
تو یہ بہت آسان اور سادہ سی قسم تھی جس میں ہم نے یہ نام پڑھے. اور بھی بہت سے آلے ہمارے پاس پائے جاتے ہیں جیسا کہ آری اور بھی بہت کچھ. اب اسم ذات کی آخری قسم ہے اسم جمع. تو اسم تو ہم نام کو کہتے ہیں اور جمع یعنی ایک سے زیادہ جب چیزیں ہو جائیں تو ہم انہیں کہتے ہیں کہ یہ جمع ہے. اب اسم جمع کیا ہے؟ جس میں ایک سے زیادہ اسم کے معنی پائے جائیں. یعنی اسم تو ہمارے پاس ایک ہی ہوگا، واحد ہوگا، لیکن اس کے جو معنی ہوں گے وہ جمع کے ہوں گے. جیسے فوج، یہ لفظ جو ہے فوج، اب دیکھیے یہ اسم ایک ہی ہے لیکن اس کے معنی ایک بہت زیادہ لوگوں کا جو ہجوم ہے ہمارے پاس، یعنی بہت سارے لوگ مل کر جو ایک کام کر رہے ہیں، ہماری جو آرمی ہے، فوج ہے، اس کے لیے ہم یہ لفظ استعمال کرتے ہیں. جیسا کہ میں ایک جملہ کہوں کہ ہماری فوج بہت بہادر ہے، تو یہ میں نے کسی ایک بندے کے لیے، ایک شخص کے لیے نہیں بلکہ پوری فوج کے لیے کہا. ہو سکتا ہے اس میں 1000 آدمی ہو، 2000 ہو یا اس سے بھی زیادہ ہو. تو جب اسم تو ایک ہی ہو لیکن اس میں معنی ہمارے پاس جمع کے پائے جائیں، ایک سے زیادہ، 2، 4، 5 یعنی ہزاروں کی تعداد میں بھی پائے جا سکتے ہیں معنی، تو تب ہم کہتے ہیں کہ یہ اسم جمع ہے. دوسرا لفظ دیکھیے عوام. عوام بھی اسم ایک ہی ہے لیکن اس میں جو معنی ہیں وہ ایک سے زیادہ پائے جا رہے ہیں. یعنی ہماری عوام میں بہت اتفاق ہے. اگر یہ جملہ میں کہہ رہی ہوں تو اس کا یہ مطلب ہے کہ میں بہت سے لوگوں کے بارے میں کہہ رہی ہوں، کسی ایک دو شخص کے بارے میں نہیں کہہ رہی. تو عوام بھی ہمارے پاس اسم جمع ہے. اب آپ کے سامنے ایک تصویر ہے، بتائیے کیا چیز ہے یہ؟ انگور. بالکل صحیح، انگور بہت ہی مزیدار پھل. اب آپ دیکھیے کہ یہ ہمارے سامنے بہت سے انگور موجود ہیں لیکن ان کے لیے ہم ایک لفظ استعمال کرتے ہیں گچھا. انگوروں کا گچھا، صرف گچھا بھی کہتے ہیں. تو اب گچھا خود ایک واحد اسم ہے، ایک ہے، لیکن اس میں معنی دیکھیں کتنے سارے انگوروں کے آ رہے ہیں. ہو سکتا ہے اگر ہم انہیں گنیں تو یہ 50 سے زیادہ ہوں یا اس سے بھی زیادہ ہوں. تو اب آپ نے جانا کہ اسم جمع یعنی وہ جس میں ایک ہی لفظ ہو، اسم واحد ہو لیکن اس میں معنی جمع کے پائے جائیں تو ہم کہتے ہیں کہ یہ اسم جمع ہے. تو آج ہم نے جانا اسم نکرہ اور اس کی اقسام کے بارے میں. اب اگلی ویڈیو میں ہم اسم نکرہ کی کچھ اور اقسام پڑھیں گے.